بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ما نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیک آپ پر، القرآن قرآن، لتشقى کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، یعنی ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر اتنا افسوس کرے اور ان کے عدم ایمان پر اتنی حسرت کرے کہ اپنے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشقت میں ہی ڈال لیں اور غم میں پڑ جائیں، جیسا کہ سورۃ الکہف میں بھی اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج اور غم میں آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ سعادت کا اپوزٹ ہے یہ، دنیاوی اور اخروی لحاظ سے۔ اسی طرح شقاوت کی بھی دو قسمیں ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، بدبختی، بدنصیبی، جیسا کہ کفار کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا۔ سورۃ المومنون میں فرمایا پروردگار اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ دنیاوی شقاوت ایسے کاموں میں پھنس جانا جو مشقت اور تھکاوٹ کا باعث ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں گھوڑی کے پچھیرے کو سدھانے والے سے بھی زیادہ مشقت اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، عربی کہاوت ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے دو معنی بیان فرمائے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے آپ دن رات دعوت و تبلیغ کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے اور کفار کی بے رخی پر اس قدر غمزدہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اتنی بھی مشقت اور فکر کیا کہ آپ مصیبت میں ہی پڑ جائیں۔ ہم نے آپ پر یہ قرآن شقاوت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی سعادت کے لیے اتارا ہے۔ آپ کے ذمے یہ نہیں کہ تمام لوگوں کو مسلمان کر کے چھوڑیں، بس آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس نصیحت کو قبول کر لے گا۔ دوسرا، آپ کے ذمہ دار دوسرے نہیں ہیں۔ لوگوں کے مسلمان نہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور افسوس کا اور آپ کو تسلی دینے کا ذکر بہت ساری آیات میں ہے، جیسے سورۃ کہف کا تو ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی میں نے بتایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اسی طرح الشعراء میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ پھر دوسرا معنی اس آیت کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت خصوصاً قیام میں بہت محنت کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس میں میانہ روی کا حکم دیا اور فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جتنا قیام آسانی سے کر سکتے ہیں کریں۔ اسی طرح سورۃ المزمل کا آخری رکوع بھی پڑھیں تو ہمیں مزید سمجھ آئے گی۔ انزلنا علیک القرآن لتشقى